کچھ ہی دنوں بعد ہمارے درمیان سایہ فگن ہوگا۔ میری مراد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ساعتوں سے بھرپور، رحمتوں سے بھرپور کچھ ہی دنوں بعد ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شدت کے ساتھ انتظار فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں تو یوں آتا ہے کہ آپ گن گن کر جو ہے وہ دنوں کو گزارا کرتے، اس مبارک مہینے کا انتظار اس طرح فرماتے، اور صحابہ کرام شدت کے ساتھ اس کے آنے کا انتظار فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ فرماتے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ایک نیک عمل کرنے کے ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے، یعنی ایک نفل ادا کرنے کے ثواب اللہ رب العزت فرض نماز کے برابر دیتا ہے، اور ایک فرض نماز ادا کرنے کے ثواب 70 نمازوں کے برابر جو ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک کلام پاک کا ختم کرنا مطلب 70 قرآن پاک کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو کس طرح یہ مبارک اور خوبصورت رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور روزہ دار کو حکم ہوتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے جو ہے وہ گزر جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی، اس کا انتظار کرنے کی اور اس کی تیاریاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرب الہی حاصل کرنے کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ رب العزت سے قریب ہونا چاہیں تو بڑی بآسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند ایک شرائط ہیں، چند ایک چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنا لیں اور جن کے اوپر ہم حتی الامکان کوشش کریں، تو امید ہے کہ ہم جو ہے وہ اس مبارک مہینے کی ساعتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں اگر سادہ سی مثال، اپنی مثال آپ کو دوں تو میری کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے میں خاص اہتمام کیا کرتا ہوں کہ اگر لباس بنوانا ہے، وہ چاہے رمضان مبارک میں پہننا ہو یا چاہے عید پر پہننا ہو، اس کی شاپنگ پہلے سے کر لیا کرتا ہوں، اپنے بچوں کی شاپنگ رمضان مبارک سے پہلے کر لیتا ہوں، اسی طرح گھر کی گروسری ہے، گھر کے اور ادھر چھوٹے موٹے کام ہیں، تو ان کو میری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے ہی میں اس کا جو انتظام کر لوں، تاکہ رمضان مبارک میں بھرپور توجہ کے ساتھ قرب الہی حاصل کیا جا سکے اور عبادات کو اچھے اور احسن انداز میں بجا لایا جا سکے، نہ کہ جو ہے وہ مارکیٹوں کے چکر کاٹ کر کے اس کے خوبصورت اور مبارک لمحات کو جو ہے وہ مارکیٹوں میں گزارا جائے۔ تو بازاروں سے بچنے کی کوشش کریں رمضان مبارک سے آنے سے پہلے اپنی ان تیاریوں کو بھرپور انداز میں بجا لائیں۔ چند ایک چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اس ویڈیو پیغام کے ذریعے، وہ نوٹ ڈاؤن فرما لیں۔ پہلی چیز، جو چیز ہمارے ساتھ ہر وقت ہماری جیب میں موجود ہوتی ہے، وہ ہے موبائل ڈیوائس۔ اس موبائل ڈیوائس کی طرف آپ توجہ دیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ صرف آدھا گھنٹہ موبائل کو دیں اور اس کے اندر جو بھی غیر ضروری مواد ہے اسے آپ ڈیلیٹ کریں، بالکل خالصتاً اسے بالکل خالی کر دیں۔ اسی کے ساتھ ایک ڈیجیٹل قرآن پاک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گوگل پلے اسٹور سے۔ اسی کے ساتھ چند ایک بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کے علاوہ مسنون دعائیں، رمضان مبارک میں پڑھے جانے والے وظائف، اس طرح کی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان کے اوپر اپنا ایک اسکیجول بنا لیں کہ ڈیلی ان چیزوں کو تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے یاد کر لیں، یا ڈیلی جو ہے وہ اپنے وظائف کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو ڈیلی لازماً ابھی سے آپ اپنی جو ہے وہ روٹین میں شامل کر لیں، تاکہ رمضان مبارک کے آنے کی خوشی میں جب رمضان مبارک سٹارٹ ہو تو آپ کو آپ کی جو پلاننگ ہے، جو آپ کی روٹین ہے، جو آپ کا ڈسپلن ہے، وہ مینٹین ہو چکا ہو اور آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ اسی طرح آپ کے گھریلو زندگی ہے یا معاشی زندگی ہے، وہ کم سے کم کوشش کریں 1-2 دن پہلے اس کو جو ہے وہ ڈسپلن کر لیں، تاکہ ان ڈسپلن زندگی جو ہے وہ جب آپ ڈسپلن کر لیں گے، قواعد و ضوابط کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے، امید ہے کہ رمضان مبارک میں آپ جو ہے وہ اسکیجول لائف گزاریں گے اور آپ کو عبادات کو بجا لانے میں اور اپنے روزمرہ کام کو کرنے میں کسی بھی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جو ہے رمضان مبارک میں چینج کر کے اس کو جو ہے نا ہم رمضان مبارک سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو مساجد بھر جاتی ہیں، جیسے ہی کہ 5-6 روزے گزرے مساجد خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ آخری 10 روزوں میں تو حال یہ ہوتا ہے کہ مساجد آخری 3 راتوں میں جو ہے نا پھر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخری جو 10 روزے ہوتے ہیں ان 10 روزوں کی جو راتیں وہ ہماری بازاروں میں گزرتی ہیں۔ تو خدارہ ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے رمضان مبارک کو احسن انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ آخری رمضان ہو، اور یہ آخری رمضان اس انداز میں گزاریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب الہی عطا فرما دے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ اور غیبت
اور ان سارے فضول کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ رب العزت کو پہنچتا اس کے روزہ رکھنے سے۔ تو ہمیں ایسا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ایسا روزہ رکھنا ہے جو ہماری نگاہوں کا بھی روزہ ہو، جو ہمارے دل کا بھی روزہ ہو، اور جو ہماری زبان کا بھی روزہ ہو۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو رمضان مبارک کی ڈھیروں خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، رمضان مبارک کو بھرپور انداز میں عبادات کے ساتھ گزاریں۔ والسلام۔